بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. وبعد فإن أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية ورأسها ومبنى قواعد الشرع وأساسها، لا يليق لطاعته والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها، أصولها وفروعها، وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها. امام بیضاوی علم تفسیر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حمد و صلات کے بعد فإن أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا علم التفسیر، کہ تمام علوم میں سب سے بلند حیثیت کا مالک اور علوم دینیہ میں بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھنے والا علم تفسیر ہے۔ اعظم العلوم مقدارا، کہ تمام علوم میں سب سے زیادہ عظمت کا حامل، سب سے بلند مقام کا حامل، وارفعها شرفا، سب سے بلند مقام کا حامل علم التفسیری، علم تفسیر ہے۔ منار اصل میں یہ بنا ہے نارون سے، اس کے معنی آتے ہیں موضع الناری، وہ جگہ جہاں پر آگ رکھی جائے۔ پہلے زمانے میں لوگ راستے نہ بھٹک جائے، اس لیے بلند جگہوں پر آگ سلگائی جاتی تھی، لکڑی وغیرہ سے بلند چیزیں بنائی جاتی اور پھر اس کے اوپر آگ کو رکھ دیا جاتا تھا تاکہ رات کی تاریکی میں مسافر کے لیے ہدایت اور راستہ صحیح طور پر معلوم ہونے کا ذریعہ بنے۔ پھر اس کے بعد اس کا استعمال آہستہ آہستہ اسلامی تہذیب میں مسجد کے مناروں پر ہونے لگا۔ دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ وہ جو منار ہوتے تھے وہ دنیاوی راستہ دکھانے اور ہدایت کا ذریعہ بنتے تھے، اور مسجد کے منار یہ ہدایت اخروی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اسلامی تہذیب کا ایک امتیاز بن گیا، اور اسلامی تہذیب ہی سے متاثر ہو کر دنیا کی دیگر بہت ساری تہذیبوں اور دوسرے بہت سارے مذاہب نے بھی تھوڑا سا پھیر پھاڑ کر اپنے یہاں پر بھی اس چیز کو اخذ کر لیا۔ تو اس کے اصل معنی تو یہ ہے کہ آگ رکھنے کی جگہ، مگر اب یہ اس معنی میں منارتن اور منارون استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اب ڈیزائن سے بنے ہوئے مسجد کے ساتھ مئذن کے لیے بعد میں اس کا استعمال ہونے لگا، اور پھر چاہے وہ مئذن اذان دینے کی جگہ ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اس کا استعمال کیا جانے لگا۔ یہاں پر وہ اس معنی میں نہیں ہے، اپنے معنی لغوی میں ہے۔ الذی هو رئیس العلوم الدینیۃ ورأسها، کہ علم تفسیر جو علوم دینیہ کی اساس اور بنیاد ہے، کہ تمام علوم دینیہ میں اس کی حیثیت ریاست کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق کتاب اللہ سے ہے، اللہ کی مراد کو سمجھنے سے۔ لہذا جب اللہ کی مراد کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی تو ظاہر سی بات ہے فقیہ کو بھی اس کی ضرورت ہے، اصولی کو بھی اس کی ضرورت ہے، محدث کو بھی اس کی ضرورت ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔
نہ کوئی آدمی صرف حدیث کی بنیاد پر فقیہ بن سکتا ہے یا محدث بن سکتا ہے، اس لیے کہ حدیث یہ شرح کی حیثیت رکھتی ہے اور قرآن یہ متن کی حیثیت رکھتا ہے، تو محدث کے لیے بھی تفسیر کا جاننا ضروری۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کتاب التفسیر، تو کتاب التفسیر اسی لیے لایا جاتا ہے کہ اس کے بغیر چارے کار نہیں۔ اور فقیہ کو بھی مسائل کے استنباط کے لیے علم تفسیر کی ضرورت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم ہر ایک کی ضرورت ہے۔ دراصل علوم اسلامیہ اور علوم عربیہ یہ سب ایک دوسرے کے لیے اساس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ علم تفسیر کو بھی حدیث کے بغیر، فقہ کے بغیر، اصول فقہ کے بغیر، نحو و صرف اور لغت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی علم لغت کو بھی صحیح معنی میں تفسیر کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ نحو و صرف کو بھی دلائل اور شواہد کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ علم تفسیر کی ضرورت ہے۔ تو سب کی ہے، یہ سب ایک زنجیر کی طرح ہے کہ کسی ایک کڑی کو اگر ہٹا دیا جائے تو دوسرے بھی ایک دوسرے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ جدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں نے یہی کہا کہ عالم اسلام کی تنزل کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ تخصصات کو اس طور پر عالم اسلام کی جامعات میں اور یونیورسٹیوں کے اندر میں جگہ دے دی گئی کہ ایک آدمی ایک فن میں متخصص ہوتا ہے اور دوسرے فن سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، جبکہ علوم اسلامیہ میں کبھی بھی ایسا ہوا نہیں۔ تو ہر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو فرماتا علم التفسیر الذي هو رئیس العلوم الدینیہ ورأسها، علم تفسیر جو علوم دینیہ میں ریاست اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، ومبنى قواعد الشرع واساسها، اور قواعد شرعیہ کے لیے بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ قواعد شرعیہ کے لیے بھی بنیادی، اس لیے کہ اصول فقہ والے کہاں سے استدلال کریں گے؟ علم تفسیر سے۔ فقہ والے کہاں سے استدلال کریں گے؟ علم تفسیر سے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب استدلال کہاں سے کریں گے؟ علم تفسیر سے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ قواعد شرعیہ یہ براہ راست علم تفسیر سے اخذ کیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ لا يليق لطاعته والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها أصولها وفروعها۔ علم تفسیر میں کلام کرنے اور اس سے تعرض کرنے کے سلسلے میں اب بیان کر رہے ہیں کہ کون وہ شخص ہے جو علم تفسیر سے تعرض کر سکتا ہے، علم تفسیر میں خامہ فراسائی کر سکتا ہے، علم تفسیر میں وہ بول سکتا ہے، کچھ لکھ سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ علم تفسیر میں کلام کرنے اور اس سے تعرض کرنا اسی شخص کے لیے مناسب ہوگا جو تمام علوم دینیہ میں مہارت حاصل کرے، چاہے وہ اصول ہو چاہے وہ فروع ہو۔ وفاق فی الصناعت العربیۃ والفنون الادبیۃ بانواعها، اور صناعت عربیہ اور فنون ادبیہ کے تمام انواع پر اسے دسترس حاصل ہو۔ کہا کہ علم تفسیر کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر ایرا گیرا اتھو کھتو نتھو آ کر وہاں پر تفسیر لکھنا کیا کر دے رہے شروع کر دے رہے، جیسا کہ ہمارے زمانے کے اندر میں لوگ کرتے ہیں، جیسے ایسا سمجھتے ہیں کہ نانی کا لڈو ہے۔ تو ہمارے مصنف فرما رہے ہیں لا یلیق، مناسب ہی نہیں۔ کیا مناسب نہیں؟ علم تفسیر میں کلام کرنا یا اس سے تعارض کرنا۔ طاعت اس کے معنی آپ نے حضوری اگر پڑھی ہے اور آپ کا حافظہ ساتھ دیتا ہے تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا بیع طاعتی۔ ہمارے زمانے میں جیسے مال وغیرہ سے چیزیں خریدتے ہیں تو اس میں بیع طاعتی ہوتی ہے،
بے تعدی کس کو کہتے ہیں کہ بائع بھی سمم اور مشتری بھی سمم، یعنی دونوں بات نہ کریں. وہاں پر قیمت لکھی ہوئی ہے 10.5 روپے، آپ نے لیا، کاؤنٹر پلہ کر دیا، کاؤنٹر والے نے مشین سے یوں کیا، اس نے کہا 10.5 آپ نے دیا اور چلے گئے. لا ایجاب ولا قبول. تو دونوں طرف سے بولنے کے اعتبار سے کسی قسم کا کوئی تکلم نہیں ہوتا. ایسی بے کو کیا کہتے ہیں؟ بے تعدی. تو یہاں پر کس معنی میں ہے؟ لِتَنَاوُلِهِ، یعنی اس سے تعرض کرنا. علم تفسیر میں اپنے آپ کو علم تفسیر کے لائق بنانا. التصدی کا مطلب التعرض. اصل میں صدن کے معنی تو عربی زبان میں آتے ہیں روکنے کے. یہاں پر تعرض کرنا اردو زبان میں اس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، یہ مترادفات ہیں دونوں. لِلتَّكَلُّمِ فِي، علم تفسیر میں کلام کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا. دونوں کا ملا کر یہ ترجمہ کر سکتے ہیں. علم تفسیر میں کلام کی جرأت نہیں کر سکتا ہے مگر وہ شخص جو علوم دینیہ میں مکمل طور پر مہارت رکھتا ہو، اس کے اصول اور فروع دونوں میں، اس کے اصول اور فروع دونوں میں، کہ جتنے بھی علوم دینیہ ہیں وہ تمام کے تمام جو اصول سے تعلق رکھتے ہیں اس میں بھی، جو فروع سے تعلق رکھتے ہیں ان میں بھی، ان تمام میں اس کو مہارت حاصل ہو. حاصل اتنے سے کام نہیں چلے گا، چونکہ قرآن کریم بلسان عربی مبین ہے، عربی زبان میں ہے. لہذا فرمایا صناعات عربیہ اور فنون ادبیہ پر اسے بکمالہ دسترس حاصل ہو، اس میں وہ تفوق رکھتا ہو. تو علوم عربیہ تمام کے تمام اور علوم اسلامیہ تمام کے تمام، ان دونوں میں جب اسے مکمل مہارت حاصل ہے تو اب وہ کچھ جرأت اور ہمت کر سکتا ہے کہ وہ علم تفسیر میں اپنی قسمت کو آزمائے. اس کے بغیر علم تفسیر سے تعرض کرنا یہ ممکن نہیں. ہمارے مصنف خود فرماتے ہیں اتنے زبردست فاضل ہونے کے باوجود، آگے کہتے ہیں وَلَطَالَمَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أُصَنِّفَ فِي هَذَا الْفَنِّ كِتَابًا يَحْتَوِي عَلَى صَفْوَةِ مَا بَلَغَنِي مِنْ عُظَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَعُلَمَاءِ التَّابِعِينَ وَمَنْ دُونَهُمْ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ وَيَنْطَوِي عَلَى نِكَةٍ بَارِعَةٍ وَلَطَائِفَ رَائِقَةٍ استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين وأماثل المحققين، ويعرض عن وجوه القراءات المشهورة المعزية إلى الأئمة 8 المشهورين، والشواذ المروية عن القراء المعتبرين، إلا أن قصور بضاعتي ثبطني عن الإقدام ويمنعني عن الانتصار في هذا المقام، حتى صنح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي على الشروع فيما أردته والإتيان بما قصدته، ناويا أن أسميه بعد أن أتممه بأنوار التنزيل وأسرار التأويل. فها أنا الآن أشرع وبحسن توفيقه أقول وهو الموفق لكل خير والمعطي لكل سول. اور فرماتے ہیں وَلَطَالَمَا أُحَدِّثُ نَفْسِي، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اپنے دل میں سوچتا تھا، دل سے بات کرتا تھا، یعنی اپنے نفس سے گفتگو کرتا تھا، دل میں سوچتا رہتا تھا أَنْ أُصَنِّفَ فِي هَذَا الْفَنِّ كِتَابًا، کہ اس فن میں کوئی ایسی کتاب تصنیف کروں يحتوي على صفوة ما بلغني من عظماء الصحابة وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحين، جو کتاب ایسے اقوال پر مشتمل ہو جو مجھے حضرات صحابہ، حضرات تابعین اور دیگر سلف صالحین سے پہنچے ہیں. تو اب کیا فرماتے ہیں کہ میں دل میں سوچتا رہتا تھا
کہ حضرات صحابہ نے بھی اس سلسلے میں بہت بڑی خدمت انجام دی ہے، تابعین نے، اور چونکہ ہمارے مصنف قرن سادس میں آتے ہیں، 6 صدی میں ہجری میں آتے ہیں، تو اس کے بعد بھی تبع تابعین اور بھی بہت سارے مفسرین ائمہ تفسیر گزرے ہیں، امام طبری وغیرہ، ان سے پہلے امام زمخشری گزر چکے تھے، طبری گزر چکے تھے، امام رازی گزر چکے تھے، امام اصفہانی گزر چکے تھے۔ تو کہا کہ ان لوگوں کی کتابوں میں اور ان لوگوں کے اقوال میں جو کچھ میں نے سن رکھا اور پڑھ رکھا تھا، تو میں سوچتا تھا کہ اس میں سے چنندہ چیزوں کو منتخب کر کر کوئی ایک کتاب لکھوں، وَيَنْطَوِي عَلَى نِكَةٍ بَارِعَةٍ، اور وہ کتاب مشتمل ہو بہت ہی باریک نکتوں پر، یعنی تفسیر کے انتہائی لطیف اور باریک نکتوں پر مشتمل ہو، وَلَطَائِفَ رَائِقَةٍ، اور تعجب خیز نکات پر مشتمل ہو، یعنی قرآن کریم کے لولو اور قرآن کریم کے جواہر کے اوپر مشتمل ہو۔ استنبطتها انا، جس کا استنباط یا تو میں نے کیا، ومن قبلی من افاضل المتاخرین، یا ان لوگوں نے کیا جو متاخرین میں سے اس فن میں ید طولہ رکھتے ہیں، افاضل کا ترجمہ کر رہا ہوں، ید طولہ رکھتے ہیں، واماثل المحققین، اور جن کو تحقیق میں بڑا مقام حاصل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہوگی جو سلف صالحین سے سن رکھی ہے، تو بہت کچھ سن رکھا ہے، اس میں سے کچھ اچھی اچھی چیزیں منتخب کروں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو اپنی خود استنباط سے، کیونکہ مصنف کو خود ان تمام کے تمام علوم میں ید طول حاصل ہے، حالانکہ مصنف عربی الاصل نہیں ہے، مصنف فارسی الاصل ہے، مصنف ایران کے علاقے کے فارسی الاصل ہے، مگر حضرات صحابہ، حضرات تابعین اور حضرات تبع تابعین نے ایسی محنت اور جد و جہد کی کہ علوم اسلامیہ کو سمجھے، علوم عربیہ کے ماہرین بھی عاجز ہیں، اس کے علم النحو جو اساس عربی، اس میں سب سے بڑا مقام کس کو ہے؟ امام سیبویہ کو، اور سیبویہ عربی الاصل نہیں، عجمی الاصل، تو اس لیے لکھنے والے بڑا عجیب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہ اصلہ عجمی ونشأتہ عربی، کہ اگرچہ وہ نسب کے اعتبار سے عجمی تھے مگر ان کی نشو و نما خالص عربی ماحول میں ہوئی، اسی وجہ سے وہ امامت کے درجے پر کیا ہو گئے، پہنچ گئے۔ تو حضرات صحابہ کے بعد حضرات تابعین کے دور میں جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، یہ اکثر و بیشتر بڑے بڑے ائمہ یہ عاجم تھے۔ یہ کمال تھا حضرات صحابہ اور تابعین کا کہ انہوں نے علم دین اور علوم عربیہ کو سکھانے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے ایسا نہیں سوچا کہ میں غلام کو کیوں پڑھاؤں، میں عجمی کو کیوں پڑھاؤں، انہوں نے پوری فراخ دلی کے ساتھ ہر ایک کو سکھایا۔ اب ظاہر سی بات ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جس نے جیسی محنت کی اللہ نے اس کو اس مقام پر کیا کر دیا، پہنچا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے گویا کہ ایک مثال قائم کی اور انسان کو یہ بتلایا، عربوں کو گویا کہ اس میں سبق دیا کہ اللہ رب العزت اپنی کتاب کی حفاظت میں تمہارا محتاج نہیں ہے، اگر وہ چاہے گا تو عاجل سے بھی خدمت دے گا، چاہے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو۔ تو یہ تاریخ کے 1400 سالہ تاریخ کو دیکھو تو کبھی عربوں کا دور ہوتا ہے، کبھی عجموں کا دور ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی نظر میں عرب اور عجم سب ایک ہیں۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لأبیض علی الاسود، کہ یہاں پر عربی اور عجمی کو کوئی نہیں، یہاں پر تو یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تو محنت کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے، جس کی جیسی محنت اور جیسی نیت اللہ اسے ویسا مقام کیا کرتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال فارسی الاصل ہے مگر اتنا زبردست کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ تو فرماتے ہیں
کہ سلف صالحین سے منقول اور میں نے خود اپنی استعداد سے اپنے ذریعے سے جو استنباط کیا، ان میں جو بہترین قسم کے اقوال اور لطائف اور دقائق اور نکات ہے، میں ان کو جمع کروں، صرف اتنے پر اکتفا نہ کروں۔ آگے بیان کرتے ہیں وَيَعْرُضُ عَنْ وُجُوهِ الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ الْمَعْزِيَّةِ إِلَى الْأَئِمَّةِ الثَّمَانِيَّةِ الْمَشْهُورِيَّةِ، اور جو کتاب واضح کرے قراءت کے 8 مشہور ائمہ کے وجوہ قراءت کو ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے، المعزیہ ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے، یعنی اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ کلام کیا جائے۔ کس کے بارے میں کلام کیا جائے؟ قراءت کے بارے میں، وجوہ قراءت کے بارے میں۔ اور وجوہ قراءت میں مصنف فرماتے ہیں ائمہ ثمانیہ مشہورہ۔ تو وہ ائمہ ثمانیہ مشہورہ کون ہے؟ تو فرماتے ہیں ائمہ ثمانیہ مشہورہ میں نافع، ابن کثیر، ابو عمرو، نافع مکی، ابن کثیر، ابو عمرو، نمبر 4 ابن عامر، نمبر 5 عاصم، نمبر 6 حمزہ الزیات، نمبر 7 کسائی، اور نمبر 8 یعقوب الحضرمی۔ ان کے علاوہ جو قراءتیں ہیں ان قراءات کو قراءات شاذہ کہا جاتا ہے۔ تو نافع مکی، ابن کثیر مدنی، ابو عمرو، ابن عامر، عاصم، حمزہ الزیات اور کسائی اور یعقوب الحضرمی، کہ ان کی طرف جو قراءتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے تو کس نے کیا پڑھا اور کیوں پڑھا، اس کو کہتے ہیں وجوہ قراءت۔ تو کہیں پر قراءت میں اختلاف ہوتا ہے اعراب کے اعتبار سے، کہیں پر قراءت میں اختلاف ہوتا ہے قواعد تجوید کے اعتبار سے، کوئی امالہ کرتا ہے، کوئی امالہ چھوڑتا ہے، کوئی ضمائر پر اعراب کو کوئی ہم پڑھتا ہے، کوئی ہم پڑھتا ہے، کوئی ہمو پڑھتا ہے اور کوئی ہم پڑھتا ہے۔ اس طریقے کے جو چھوٹے چھوٹے اختلافات تھے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی وجوہات کو، کہ اگر کسی نے یہ پڑھا، اگر کسی نے مالک یوم الدین پڑھا تو کیوں، اور اگر کسی نے ملک یوم الدین پڑھا تو کیوں، اس کو وجوہ قراءت کہتے ہیں۔ تو اس وجوہ قراءت سے بھی مصنف تفصیل کے ساتھ تعارف کرتے ہیں، یعنی ہمارے مصنف قاری صاحب ہیں۔ والشواذ المرویۃ عن القراء المعتبرین، اور قراء معتبر سے جو قراءت شاذہ مروی ہے اس کے وجوہات پر وہ مشتمل ہو۔ تو مصنف کیا بیان کر رہے ہیں؟ ایک تو روایت کے اعتبار سے حضرات صحابہ وغیرہ سے جو کچھ منقول ہے وہ، دوسرے نمبر پر قراءت کے اعتبار سے حضرات قراء سے جو کچھ مشہور ہے وہ، اور عربیت کے اعتبار سے جو کچھ منقول ہے وہ۔ اس طرح سے 3 طرح کی چیزوں سے مصنف تعارف کرتے ہیں کہ صناعت عربیہ کو سامنے رکھ کر تکلم کرتے ہیں، نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، بیان ہے، فصاحت ہے، معانی ہے، ان کو سامنے رکھ کر بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ کلام کرتے ہیں قراءت کے اعتبار سے کہ کون سے قاری صاحب نے کون سی قراءت پڑھی اور وہ کیوں پڑھی، انہوں نے پڑھی تو انہوں نے اسے کیوں اختیار کیا، حضرات صحابہ میں سے کون اس قراءت کو اختیار کرتا تھا، کون کون سے صحابہ اس قراءت کے قائل تھے اور کیوں قائل تھے۔ اسی طریقے سے اگر کسی سلسلے میں کوئی روایت ہے تو اس روایت اور آثار صحابہ اور تابعین، جیسا کہ آپ نے مآخذ معتبرہ میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے اقوال کو تفسیر میں معتبر ترین مرجع قرار دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اقوال صحابہ کو اور تیسرے نمبر پر اقوال تابعین کو۔
تو کہا ان سے بھی اگر کوئی چیز اس سلسلے میں مروی ہے تو اسے بیان کریں گے. اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے مصنف نے اپنے سے ماسبق 3 مصنفین سے سب سے زیادہ استفادہ کیا. یہ جب بھی کلام کرتے ہیں فلسفہ، تصوف اور منطق کے اعتبار سے تو زیادہ تر استفادہ کرتے ہیں امام رازی سے. ان کے تفسیر الکبیر جس کا نام مفاتیح الغیب ہے مگر مشہور ہے تفسیر رازی اور تفسیر کبیر سے. اسی طریقے سے یہ جب لغت کے اعتبار سے کلام کرتے ہیں، اشتقاق اور لغت کے اوپر کلام کرتے ہیں، تو یہ زیادہ تر استفادہ کرتے ہیں راغب اصفہانی سے جو قرآن کی لغت کے بڑے مشہور امام گزرے ہیں. اور یہ جب صناعت عربیہ قرآن کی بلاغت پر کلام کرتے ہیں تو زیادہ تر استفادہ کرتے ہیں امام زمخشری سے، جار اللہ زمخشری سے. تو ان 3 لوگوں سے آپ نے استفادہ کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدھا سیدھا وہاں سے چیزوں کو اٹھا کر کاپی پیسٹ کرتے ہیں. نہیں، جار اللہ زمخشری چونکہ داعی اعتزال تھے، اعتزال کے داعی تھے، جس کو ہمارے زمانے میں جدت پسندی کہا جاتا ہے، ماڈرنزم کہا جاتا ہے. وہ اپنے زمانے کے ماڈرن تھے اور وہ صرف اعتزالی آراء کو بیان کرنے پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن کریم سے اپنے افکار اور نظریات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. اسی لیے ان کو داعی اعتزال کہا جاتا ہے. ان سے استفادہ ضرور کرتے ہیں، مگر جہاں پر کوئی اعتزالی فکر کی بات آتی ہے تو وہاں پر یہ ان پر رد بھی کرتے ہیں، کیونکہ آپ معتزلی نہیں، آپ تو اشعری المسلک ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کے 3 مکتبہ فکر ہیں: اشاعرہ، ماتریدیہ اور اثریہ. شوافع جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر اشاعرہ ہوتے ہیں، شوافع بھی مالکیہ بھی، یہ دونوں یہ اشاعرہ ہوتے ہیں، ابو الحسن الاشعری کی طرف نسبت کرتے ہوئے. اور احناف یہ ماتریدیہ ہوتے ہیں. اور حنابلہ جو ہے وہ عام طور پر اثریہ ہوتے ہیں، جن کو بعض مرتبہ مسلک المحدثین بھی کہا جاتا ہے، بعض مرتبہ ان کو ظاہریہ بھی کہا جاتا ہے اور بعض مرتبہ ان کو اثریہ بھی کہا جاتا ہے. کہ اللہ کے صفات کے سلسلے میں ان لوگوں کے یہاں پر معمولی اختلاف پائے جاتے ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ سب کے سب فرقے باطلہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی اور میری امت یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. حدیث صحیح ہے. اور ان 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ وہ ہوگا جو جنت میں جائے گا اور 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. وہ کون سا فرقہ؟ ما انا علیہ و اصحابی. اسی سے ہمارے علماء نے اصطلاح نکالی ہے اہل السنت والجماعت. ما انا تو انا سے السنہ نکالا، علیہ و اصحابی سے الجماعہ نکالا. کہ حضرات ہے تو اہل سنت والجماعت کے یہ 3 ترجمان مانے جاتے ہیں. اس کے علاوہ زمانے قدیم یا زمانے حاضر میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں یہ تمام کے تمام فرقہ باطلہ. لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ فرقہ باطلہ کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے فرقہ باطلہ داخل فی الاسلام اور دوسرے ہیں فرقہ باطلہ خارج عن الاسلام. فرقہ باطلہ داخل عن الاسلام یہ بہت بڑی تعداد ہے اور فرقہ باطلہ خارج عن الاسلام یہ بہت کم ہے. کن کو کہا جاتا ہے فرقہ باطلہ داخل فی الاسلام؟ ان فرقوں کو فرقہ باطلہ داخل فی الاسلام کہا جاتا ہے جو
دین کے اصول میں، فرائض، ارکان اور واجبات وغیرہ میں اختلاف نہ رکھتے ہو، جیسے قبلے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، ارکان ایمان ہے، ان چیزوں میں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ البتہ کوئی ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے تو پھر وہ فرقہ باطلہ خارج عن الاسلام۔ جیسے کوئی فرقہ ایسا ہے، جیسے ہمارے زمانے کے اندر یہ ایک فرقہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، شیعہ کا ایک فرقہ ہے، اثنا عشری داخل، وہ کھوجا ایک جماعت ہوتی ہے، جماعت الکھوجا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، کہا الصلاۃ کے معنی دعا، بہت بڑے محققین فی اللغہ بن گئے یہ، تو کہا کہ صلاۃ کے معنی دعا، لہذا نماز کا ٹائم ہو تو دعا کریں، ہو گئی۔ تو یہ خارج عن الاسلام۔ یہ کیا ہے؟ اگر کوئی جماعت ایسی ہے جو بجائے 5 نماز کے 2 یا 3 نماز پڑھتی ہے، جیسے غالباً یہ اسماعیل یا داؤدی بوہرا جو ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فجر پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں اور مغرب پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر حقیقت میں ایسا ہے تو پھر وہ بھی خارج الاسلام۔ تو جو بنیادی چیزیں ہیں، اگر ان میں اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، جیسے آغا خانی فرقہ، تو آغا خانی فرقہ کیا ہے؟ یہ خارج عن الاسلام ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں پر زکوٰۃ کیا ہوتی ہے معلوم، ان کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ رہتا کہاں پر ہے؟ برطانیہ میں رہتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اللہ بھائی زکوٰۃ مصارف زکوٰۃ میں خرچ ہوں گے، اس کو کیا کو دیں گے؟ اتنا بڑا فقیرتا ہے کیا وہ؟ تو اس لیے جو بنیادی اور اساسی چیزوں میں اختلاف کرے یہ خارج عن الاسلام ہے۔ اگر کوئی شیعہ ہے اور حضرت علی کی الوہیت کا قائل ہے تو بھی وہ اسلام سے خارج ہے۔ ہاں، اگر وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ بھائی حضرات صحابہ میں علی سب سے افضل ہے اور تو یہ داخل فی الاسلام ہے، مگر ضلالت اور گمراہی کا ضرور شکار۔ تو معتزلہ جو ہے یہ بھی خارج عن الاسلام نہیں، یہ داخل فی الاسلام۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو خارج عن الاسلام ہے وہ کافر کی طرح، ان کا حکم کفار و مشرکین کی طرح، جیسے ملت اسلامیہ کا اتفاق اس بات پر کہ قادیانی خارج عن الملہ ہے۔ قادیانی ہے کیا ہے؟ خارج عن الملہ، مسلمان نہیں ہے وہ چاہے چیخ پکار کر کتنا بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ ان کا تو ابھی بھی 5واں یا 4تھا خلیفہ موجود ہے، یعنی ان کے ابھی خلافت راشدہ نہیں چل رہی، خلافت ضالہ مضلہ چل رہی ہے۔ تو وہ خارج عن الاسلام۔ خارج عن الاسلام ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ مسلمان ہی نہیں، یا لہذا ان کا حکم کفار کی طرح ہوگا۔ اور جو داخل فی الاسلام ہے، جو تأویلات کے اندر میں اختلاف کرتے ہیں کہ اصول تأویل میں باطل طریقے کی طرف چلے جاتے ہیں اور تأویل کے جو اصول اہل سنت والجماعت نے وضع کیے ہیں ان اصول میں اختلاف کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان تو ہے مگر ضلالت اور گمراہی کے شکار ہیں۔ تو یہ لوگ مرنے کے بعد براہ راست جنت میں نہیں جائیں گے، وایا جہنم، جب اللہ کی مرضی ہوگی ان کے ان اعتقادات کے مطابق ان کو سزا دے گا، اس کے بعد کیا آئیں گے؟ جنت میں آ سکتے ہیں۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے ان کو ناری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کفار کی طرح ان کے ساتھ سلوک نہیں ہوگا، ان کے ساتھ سلوک مسلمانوں کے جیسا ہوگا۔ البتہ اہل سنت والجماعت میں سے اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ چاہے تو بغیر حساب کتاب کے بھی اسے جنت میں بھیج دیتا ہے، مگر فرقہ باطنہ میں سے اگر کوئی جاتا ہے تو اسے وایا ہو کر جانا پڑتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کو وایا ہو کر جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جس کو وایا نہ ہونا پڑے۔ بہرحال یہ وایا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو
اس طریقے سے امام زمخشری سے، جاراللہ زمخشری سے، دیکھو اللہ کا کیسا نظام ہے، ان کو جاراللہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو؟ ان کا نام نہیں تھا، یہ اشتہر ربی جاراللہ، جاراللہ سے مشہور ہو گئے. جاراللہ کا مطلب اللہ کا پڑوسی. کیوں ان کو اللہ کا پڑوسی کہتے تھے؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور کعبۃ اللہ کے ساتھ ان کا التزام، یعنی وہیں پر پڑے رہتے تھے، لکھنا پڑھنا پڑھانا سب کچھ وہیں پر کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو جاراللہ کہا. مگر اس کے باوجود بھی اعتزال کا شکار ہو گئے. تو مکان کے مقدس ہونے سے کام نہیں چلتا ہے، اپنی نیت اور اپنی فکر کا مقدس کرنا ضروری ہے. اپنی فکر اور اپنی نیت کا مقدس اور صحیح کرنا کیا ہے؟ ضروری.